more videos, please like and subscribe our YouTube channel, Gulshan Academy. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يأتل أولي الفضل منكم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والموقنین والمطمئنین. واجب الاحترام علماء اہل سنت برادران ملت، حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عرض ہے امام الصادقین والصدیقین امام العاشقین لسید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے ایام ہیں. اس مناسبت سے دو جملے قرآن کریم سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. جنہوں نے قرآن توجہ سے سنا وہ رب کے وعدے کے مطابق رحمت کے مستحق بنے. مزید کچھ احادیث، کیونکہ درس حدیث ہے، کثرت سے اجمال و اختصار کے ساتھ احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رب کریم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، نار دوزخ عذاب عقاب و عتاب سے بہت دور ہے. کون؟ اللہ نے فرمایا الاتقى، جو نبی کے غلاموں میں سے سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار. اتقى اسم تفضیل کا صیغہ ہے. اس کے بعد مفضل علیہ آنا چاہیے کہ کس سے زیادہ متقی. فلاں فلاں سے زیادہ علم والا، فلاں فلاں سے زیادہ نیک، فلاں فلاں سے زیادہ پرہیزگار. الاتقى عرب و عجم کی تفاسیر، تہران کی چھپی ہوئی تفاسیر تک یہ موجود ہے کہ اتقى سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. اس پہ اتفاق ہے. مصر شام کے مفسر ہوں، بغداد و تہران کے، سب اس بات سے متفق ہیں کہ اتقى کا لفظ قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں آیا. آگے مفضل علیہ بیان ہونا چاہیے تھا کہ ابو بکر صدیق کس سے زیادہ پرہیزگار، کس سے زیادہ نیک. آگے وہ نہیں بیان ہوا. حذف مفضل علیہ عموم کی دلیل ہوتا ہے کہ دو چار سے زیادہ پرہیزگار ہو تو ان کا نام لیں. ہوئے تو صدیق ہر پرہیزگار سے زیادہ پرہیزگار، کس کس کا نام لیں؟ یہ عموم پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ کہ دو چار 5-10 ہزار سے بڑا ہو تو نام لیں. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ اکبر ہے ہر چیز سے. تو صدیق زیادہ پرہیزگار ہے نبی کے ہر غلام سے. آپ کی پرہیزگاری نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، خیرات میں بھی ہے.
علم میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے، ہر ایک چیز میں آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، سب سے زیادہ نیک ہے۔ 3 حدیثیں تبرک اندر درس حدیث میں عتقہ کی تائید میں پیش کرتا ہوں۔ نئے نئے چہرے، نئے نئے احباب علماء بھی تشریف فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار گوہر بار لگا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شب رسالت کے پروانے موجود تھے، نجوم ہدایت آفتاب نبوت کے ارد کثرت سے موجود تھے۔ وما ينطق عن الهوى کی زبان مبارک سے، حریم کچھ کی پتیوں سے یہ سوال ظاہر ہوا، اے میرے غلاموں، تم میں سے آج کسی کو روزہ ہے؟ نئے رنگی یہ تقدیر، حضور کے کسی صحابی کو روزہ نہیں تھا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ دوسری نیکی میرے پیارے حبیب، امت کے طبیب، رازوں کے جاننے والے، نیکیوں کو پہچاننے والے نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے آج کسی نے جنازہ بھی پڑھا، قدرت کی بات اس دن اس وقت تک میرے نبی کے کسی غلام اور صحابی اہل بیت کے کسی فرد کو جنازہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا تھا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھ کے حاضر ہوں۔ تیسری نیکی حضور نے پوچھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے میرے غلاموں، تم میں سے آج کسی نے بیمار کی تباہ پرسی کی ہے؟ قدرت کی بات یہ نیکی بھی اس دن کسی کے دامن میں نہیں تھی اس وقت تک سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عرض کی آقا میں بیمار کو پوچھ کے آیا۔ چوتھی نیکی میرے آقا نے پوچھی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ یہ نیکی بھی کسی کو نصیب نہیں تھی اس دن اس وقت تک سوائے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بھوکے کو کھانا کھلا کے حاضر ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دریائے رحمت موج میں آیا، ارشاد فرمایا، اے صدیق اتنا تو بڑا نیک ہے، جو نیکی میں نے پوچھی وہ تیرے دامن میں ہے، تو بہت بڑا پرہیزگار ہے، تیرے والے 4 کام میرا جو امتی بھی ایک دن کر لے گا تیری ادا کا صدقہ وہ بھی جنتی ہے۔ یہ عتقہ کی تائید میں درس حدیث کے اندر حدیث پیش کی ہے۔ دوسری حدیث سنیے، وہ لمبی چوڑی حدیث میرے علم میں حوالہ سامنے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں میں سے 360 ایسی اہم نیکیاں ہیں، ان نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی میرے کسی امتی میں ہو تو وہ بہشتی ہے۔ 360 نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی جس میں وہ بہشتی ہے، وہ تفصیل میرے علم میں ہے۔ وہ کون سی 360 نیکیاں ہیں؟ وقت کافی گزر چکا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افی شیء منھا، ان 360 نیکیوں میں سے کوئی نیکی مجھ میں بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، تجھ میں ساری کی ساری وہ نیکیاں موجود ہیں۔ اللہ کا بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیز، کونین کے والی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ میرے کسی امتی کے ایک نیکی کو منظور و مقبول فرما کے ایک نیکی کا صدقہ بھی اگر جنت کی ٹکٹ دے دے گا تو وہ میرا امتی بہشت میں ضرور آئے گا، مگر ہر دروازے سے نہیں آئے گا۔ جس نیکی میں پاس ہوا
اسی دروازے سے بہشت میں آئے گا، اور بہشت کے ہر دروازے سے وہی آ سکے گا جو ہر نیکی میں پاس ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی غلام ایسا ہے جو ہر نیکی میں پاس ہو؟ فرمایا ہاں ہے۔ صدیق نے عرض کی وہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا ابوبکر وہ تو ہی ہے۔ مالک یوم الدین اللہ ہے، حساب کتاب کا مالک اللہ ہے، قیامت کا دن آیا نہیں، ممتحن نے نمبر لگائے نہیں، نیکیوں کے پرچے مکمل ہوئے نہیں، حضور نے نتیجہ پہلے آؤٹ کر دیا۔ علم مصطفیٰ پہ بھی قربان، اختیار مصطفیٰ پہ بھی قربان، صدیق کے اتقا ہونے پہ قربان، سب سے زیادہ پرہیزگار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑے اختصار کے ساتھ 3 حدیثیں پیش کر چکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم نے تابع داری ابوبکر صدیق کی کرنی ہے، میرے پردہ پوشی کے بعد جب تم مشکل پیش آئے تو صدیق کی طرف آنا، یہ حضور نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا لولا ابو بکر صدیق لذهب الاسلام، اگر ابوبکر صدیق نہ ہوتے تو اسلام نیست و نابود ہو جاتا، اسلام ہے تو صدیق کا صدقہ ہے۔ یہ بھی فرمایا ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں سوائے صدیق کے، اتنا احسان ہے اس کے احسانوں کا بدلہ خدا قیامت میں دے گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا۔ صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں، یوم صدیق سے بھی متعلق ہے اور عقائد اہل سنت کا تحفظ بھی اس میں ہے۔ جو ہم پہ بمباری ہوتی ہے اس کا علاج بھی ہے، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مسئلوں کا حل اسی حدیث میں جو بھی پیش کر رہا ہوں، اور صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری سے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ پوش ہوئے تو قرآن کریم ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ رواہ الحاکم فی المستدرک، قرآن کریم ایک جگہ جمع، کچھ کپڑے پہ، کچھ چمڑے پہ، کچھ پتوں پہ، کچھ کسی کے سینے میں، کچھ کسی کے سینے میں۔ یہ قرآن پاک متفرق تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ خلافت صدیقی ہے، خلیفۃ الاول، خلیفۃ المسلمین، یہ خلافت کے ایام ہیں۔ حافظ القاری قرآن کے دھڑا دھڑ جنگوں میں شہید ہو رہے۔ حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ، رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا خلیفۃ المسلمین، آپ کسی کاتب وحی منشی قرآن کو حکم دیں قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیں تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے قرآن محفوظ ہو جائے۔ یہ فاروق اعظم نے عرضی پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو جواباً فرمایا کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر وہ کام کیوں کروں جو کام حضور نے نہیں کیا۔ جب حضور نے قرآن ایک جگہ جمع نہیں کیا تو میں وہ کام کیوں کروں جو کام میرے آقا نے نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا واللہ لا ہوا خیر، اے صدیق، اے خلیفۃ المسلمین، میں تیری بات مانتا ہوں، آپ کا فرمان برحق ہے، حضور نے یہ کام نہیں کیا، لیکن نبی کے نہ کرنے سے چیز بدعت حرام نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے حرام ہوتی ہے۔ حضور نے روکا تو نہیں کیا، نہیں، واللہ مجھے اللہ کی قسم لا ہوا خیر، کام اچھا ہے کر لیں۔ نبی کا نہ کرنا بھی برحق اور کام اچھا ہے کر لیں، یہ دو چیزیں مل رہی ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ میں اہل سنت کے عقائد کا تحفظ کر رہا ہوں اور بہت سی الغاز سے محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
ما لم یفعلہ رسول اللہ، حضور نے نہیں کیا مگر اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لیں۔ حضور نے نہیں کیا، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا مگر کام اچھا ہو تو کر لو، اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لیں۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہوگی، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں۔ پھر صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عمر میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ لا ہوا خیر، اللہ کی قسم یہی کام جو حضور نے نہیں کیا، قرآن کو ایک جگہ جمع نہیں فرمایا، اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لیں۔ حضور روک جاتے تو پھر رکاوٹ پیدا ہو جاتی، بدعت حرام بن جاتا، روکو تو نہیں، نہ کرنے سے چیز حرام نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے حرام ہوتی ہے، اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لیں۔ بار بار ان جملوں پہ غور فرماؤ، تمہارے بہت سے مسئلے اس میں حل ہو رہے ہیں۔ صدیق نے تیسری مرتبہ کہا رضی اللہ تعالیٰ کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ حضرت عمر نے کہا واللہ لا ہوا خیر، اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لیں۔ تیسری بار صدیق فرماتے ہیں ان اللہ تعالی شرح صدری لما شرح صدر عمر، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اس مسئلے کے لیے جس کے لیے عمر کا سینہ مجھ سے پہلے کھل چکا تھا۔ پتہ چلا اللہ تعالی انہی اہل سنت حضرات کے سینوں کو کھول دیا، وہ مسئلے کی جانتے ہیں کہ نبی کے نہ کرنے سے چیز بدعت حرام نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے حرام ہوتی ہے، نبی کا نہ کرنا بھی برحق ہے، کام اچھا ہو تو کر لینا چاہیے۔ یہ شرح صدر ہے، اللہ اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے سینہ کھولتا ہے۔ ان اللہ شرح صدری، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، لما شرح صدر عمر، جس مسئلے کے لیے عمر کا سینہ پہلے اللہ نے کھول دیا تھا، اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ درس حدیث سن رہے ہیں بخاری شریف سے، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیے گا۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے نظریے پہ ڈٹے رہتے اور حضرت عمر اپنے نظریے پہ قائم رہتے تو اسلام کے دو راستے تیار ہو جاتے، دونوں روڈ مدینے جاتے، ایک صدیقی روڈ ایک فاروقی روڈ۔ صدیقی روڈ بھی مدینے پہنچتا، فاروقی روڈ بھی مدینے، کیونکہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی تابع داری کرو گے منزل مقصود پا جاؤ گے، خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ تو اسلام میں دو فرقے پیدا ہو جاتے، ایک یہ کہتا ہم وہ کام نہیں کرتے جو کام حضور نے نہیں کیا، ہم کہتے ٹھیک ہے تم صدیق کے تابع دار ہو، تمہارا بیڑا بھی پار، اور ہم کہتے کام اچھا ہے ہم تو کر لیں گے، ہمارا بیڑا بھی پار، ہم فاروق اعظم کے تابع دار۔ یہ دونوں لینے مدینے پہنچ جاتی، مگر صدیق اکبر نے 14ویں صدی میں 15ویں صدی ہجری میں جو دلیل طلوع ہونے والی تھی، جو گڑبڑ ہونے والی تھی، ہندی کی چندی کر دی، اس پہ بحث کر دی، اس دلیل کو ہمیشہ کے لیے صدیق نے بحث کر کے دفن کر دیا۔ کبھی یہ دلیل سر نہ اٹھائے کہ یہ کام نبی نے نہیں کیا ہم نہیں کرتے، فرمایا نہیں، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، شرح صدر اسی میں ہے کہ نبی کے نہ کرنے سے چیز حرام نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے حرام ہوتی ہے، کام اچھا ہو تو کر لینا چاہیے۔ اب لین ایک ہی آن بچی اہل سنت والی، صدیق بھی فاروق اعظم کی طرف آ گئے۔ اب خلیفۃ المسلمین امام الصادقین والصدیقین نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی کاتب وحی منشی قرآن کو حکم دیا، تو حضور کے زمانے میں قرآن لکھا کرتا تھا، اب سب قرآن کو ایک جگہ جمع کر قرآن کو۔ حضرت بن ثابت کہتے ہیں اے صدیق اکبر کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ، سر میں وہ کام کیوں کروں جو کام حضور نے نہیں کیا؟
اب صدیق کہتے ہیں واللہ لہو خیر، اے زید اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر۔ حضرت زید کہتے ہیں وہ کام میں کیوں کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ حضرت صدیق کہتے ہیں واللہ لہو خیر، اللہ کی قسم بے شک یہ کام حضور نے نہیں کیا مگر کام اچھا ہے کر لیں۔ 3 دفعہ زید نے یہی جواب دیا، 3 دفعہ صدیق نے حلفاً بیان دیا اللہ کی قسم کام اچھا ہے کر لیں۔ پھر حضرت زید فرماتے ہیں ان اللہ شارح صدری لما شارح صدر ابی بکر و عمر، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے جس کے سمجھنے کے لیے مجھ سے پہلے اللہ نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا، اسی اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ نبی کے نہ کرنے سے چیز حرام بدعت نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے چیز ناجائز ہوتی ہے۔ حضور نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، کام اچھا ہے کر۔ اب حضرت زید بن ثابت منشی قرآن کاتب وحی نے رضی اللہ تعالیٰ قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ تم وہ کام کیوں کر رہے جو حضور نے نہیں کیا۔ اہل بیت کے کسی فرد نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ کام کیوں کر رہے جو حضور نے نہیں کیا۔ جب صحابہ کی میٹنگ ہوئی، قرآن جمع ہو رہا ہے، 3 حضرات متفق ہو گئے، پھر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اہل بیت کے کسی فرد نے اعتراض نہیں کیا، تو اس سے اجماع ثابت ہو گیا، اجماع سکوتی۔ سارے صحابہ اس پہ متفق ہو گئے، سارے اہل بیت اطہار اس بات پہ متفق ہو گئے کہ نبی کے نہ کرنے سے چیز ناجائز بدعت نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے حرام ہوتی ہے۔ کام اچھا ہے اگرچہ نبی نے نہیں کیا، کر لینا چاہیے اور اللہ کی قسم کر لینا چاہیے۔ اب جس مسئلے پہ سارے صحابہ اہل بیت متفق ہوں کہ ہمیں اختیار ہے بعد میں آنے والے 14ویں 15ویں صدی والے نئی پگ ڈنڈی نکالیں، صحابہ اہل بیت کی اتفاقی شاہراہ کو چھوڑ کے نیا راستہ اختیار کریں، ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے۔ پڑھوں قرآن، رب کریم نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو پہلے مسلمانوں کے اتفاقی راستے کو چھوڑ کے اور راستہ اختیار کرے، نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو ڈھیل دیں گے، اس کی رسی دراز کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثم نصلی جہنم، پھر ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، ہم اسے جلائیں گے کہ تو نے پہلے مسلمانوں کے اتفاقی راستے کو چھوڑ کے اور پگ ڈنڈی کیوں نکالی۔ لہذا سارے صحابہ اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی نہ کریں ٹھیک ہے، چیز بدعت نہیں ہوگی، حرام نہیں ہوگی، اگر کام اچھا ہے تو کر لینا چاہیے۔ اس پہ سارے صحابہ کا اتفاق ہے، سارے اہل بیت کا اتفاق ہے۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ایک حدیث بخاری سے پیش کر دی، صدیق اکبر کا ذکر بھی موجود ہے۔ جگہ جگہ بدعت 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 کے جو فتوے لگتے ہیں وہ سارے فتوے ہوا منصورہ ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابے داری کا دم بھرنے والے، یوم صدیق منانے والوں، صدیق اکبر نے مؤذن سے حضور کا نام سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ ملے۔ یا تو یوم صدیق منانا چھوڑ دو، جب مناتے ہو تو دل سے مناؤ، صدیق کی ادا کو اپناؤ، حضور کا نام آیا انگوٹھے چوما کرو، یہ صدیق اکبر کی سنت۔ آدم علیہ السلام کی روایت 1، ابوبکر صدیق کی روایت 2، امام حسن کی روایت 3، خضر علیہ السلام کی روایت 4، قرآن کی تفسیر روح البیان 5، عائشہ تفسیر جلالین 6، مسرد الفردوس امام دیلمی 7، القول بدی امام سخاوی 8۔ یہ مدینے کے محدث ہیں۔ مکے کے محدث علی قاری نے کہا جب صدیق اکبر سے انگوٹھے چومنا ثابت ہے، ہمارے ثبوت کے لیے صدیق عمل کافی ہے۔ فتاوی صوفی 10، کنز الباد 11، کاستانی 12، شامی شریف 13، تحتاوی شریف 14،
14ویں کی چاند کی طرح 14 حوالے پیش خدمت ہیں. حضور کا نام سن کے انگوٹھے چومنا. اگر صدیق سے عشق ہے تو انگوٹھے چوما کرو. امام حسن کی روایت بھی موجود ہے. فریقی آخر کے تھانوی نے لکھا اپنی آخری عمر کی کتاب بوادر نوادر میں، حضور کا نام سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ ملنا ثواب تو نہیں، ہاں علاج ہے کہ انسان اندھا نہیں ہوگا. زید بھی پوری کی اور مان بھی اللہ فیض. چلو ہم ثواب کی نیت سے چومتے ہیں، اور جو ثواب سے نیت سے نہیں چوم سکتا تو علاج کی نیت سے چومے، اندھا تو نہ ہو. یہ 15 حوالے عرض کر دیے. صدیق اکبر کے 2 نظریے سامنے آ گئے. نبی کا نہ کرنا، کام اچھا ہو تو کر لو، ایک انگوٹھے چومنا. 2 اپنے آپ کو نبی کی گلی کا عبد کہنا. یہ صدیق نے کہا ہے کہ میں آپ کی گلی کا عبد ہوں. عبد کوئے مصطفیٰ کہاں، عبد المصطفیٰ کہاں. صدیق میں عبد مصطفیٰ تو بڑی اونچی چیز ہے، میں تو عبد کوئے مصطفیٰ ہوں. تو نبی کی گلی کا عبد کہنا یہ بھی صدیق کی ادا ہے. اللہ صدیق کی تابعدار نصیب فرمائے. نبی کی موت عادی کے اقرار کے بعد نبی کی حیات حقیقی کا اقرار کرنا کہ حضور سنتے بھی ہیں، واپسی جواب بھی دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا میرے لاشے کو لے جانا وصال کے بعد، نبی جواب دے اندر دفن کرنا. صدیق کا ایمان تھا نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں. یہ صدیق کے عقیدے پیش کر رہا ہوں. نئی پگڈنڈی نہ نکالنا. بدعت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا صدیق کی ادا سے. انگوٹھے چومنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا صدیق کی ادا سے. عبد المصطفیٰ، عبد النبی، عبد الرسول، عبد کوئے مصطفیٰ نام رکھنا بھی صدیق کے کلام سے ثابت ہو گیا. نبی کی حیات حقیقی مزار میں ہے، اس کا ثبوت بھی صدیق سے ہو گیا. مزید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا جب قریب آیا، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو بلایا کہ میرے مرگ قریب ہے، موت قریب ہے، میری جائیداد جب تقسیم کرنا، فلاں فلاں میرا بیٹا بھی لے، میری بیوی بھی لے، میری فلاں فلاں بیٹی بھی لے، میری اور بیٹی کا حصہ بھی نکلے گا. صدیقہ نے عرض کی جو آپ نے وارث کی نے وہ تو علم میں ہے، میری اور کون سی بہن ہے جس کا ذکر آپ نے کیا؟ صدیق نے فرمایا اے عائشہ تیری اماں حاملہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے پیٹ میں بیٹا نہیں بیٹی ہے. تو صدیق کے علم سے اور باقی بیٹی پیدا ہوئی. تو جن کا غلام ما فی الارحام کا علم رکھتا ہے تو نبی کے علم کا کیا کہنا ہے؟ یہ 5 مسئلے میں نے احادیث کی روشنی میں یوم سے مرد حل کر دیے. الحمدللہ جو صدیق کا ایمان تھا وہی ہمارا ایمان ہے. ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور ان کے تابعدار ہیں. مستح بدری صحابی ہیں، مہاجر ہیں، آپ کی خالہ کے بیٹے ہیں، غریب نادار تھے. ان کا خرچہ صدیق دیتے تھے، نان و نفقہ. ام المومنین پہ جب الزام لگا منافقوں کی دامن تدویر کی وجہ سے، مستح بھی اس میں آ گئے. صدیق نے کہا اللہ کی قسم مستح کو خرچہ نہیں دوں گا. تو رب نے فوراً قرآن کی آیت نازل کی ولا یعتل، قسم نہ اٹھائے، خرچہ نہ روکے، قسم نہ اٹھائے، مستح کا خرچہ جاری رکھے. کون؟ اول الفضل، صاحب فضیلت. رب جس کو صاحب فضیلت کہے، یہ صدیق اکبر ہے. صاحب فضیلت کوئی کسی کو کہے، عزت معاب، فضیلت معاب، فضیلت الشیخ، یہ عرب کا شیخ ہے اور بات ہے. جس کو رب کائنات کے اول الفضل، فضیلت والے، فضائل والے، مناقب والے، کیا مقام ہے صدیق کا؟
فضیلت والا قسم نہ اٹھائے، وسعت، اس کا رزق بھی فراخ ہے، یہ قسم نہ اٹھائے، اس بات قسم نہ اٹھائے کہ قریبی رشتہ داروں کو نہ دے، مسکینوں کو دے، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں ہجرت ان کو بھی دے خرچہ، والیعفو، معاف کر دے، رب کہتا ہے معاف کر دے، تیری بیٹی ہے، تجھے تکلیف ضرور ہوئی، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی کراچی میں، کوئی حیدرآباد میں، کوئی ایشیا میں، کوئی افریقہ میں، کوئی امریکہ میں، قیامت تک ہر مومن کے ایمان کا وزن میرے نبی جانتے ہیں، جو پیدا نہیں ہوا اس کے ایمان کا وزن بھی جانتے ہیں، جو دور و دراز مدینے سے رہتے ہیں ان کے ایمان کا وزن بھی حضور جانتے ہیں۔ میں ٹوٹلی طور پہ سب کا ایمان اکٹھا کیا جائے، ایک پلے میں رکھا جائے، میرے عاشق ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے، پھر بھی ابو بکر کے ایمان کا وزن ساری امت کے ایمان کے وزن سے زیادہ ہے۔ لا بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصیام، یہ بات نہیں کہ ابو بکر کی نمازیں ساری امت کی نمازوں سے زیادہ ہو گئیں، یا ابو بکر کے روزے ساری امت کے روز سے زیادہ ہو گئے، زیادہ نماز کی وجہ سے ایمان بدلی نہیں ہوا، زیادہ روزے کی وجہ نہیں، بلکہ ولاکن بشائن وکر فی قلبہ، صدیق کے دل میں میری محبت کا بے پائدہ کنار سمندر جو موجیں مار رہا ہے، میرے عشق کی فراوانی کی وجہ سے صدیق کے ایمان کا وزن زیادہ ہے۔ یعنی میں جامی کا عشق بھی جانتا ہوں، رومی کا عشق بھی جانتا ہوں، داتا حجویری کا عشق بھی جانتا ہوں، خواجہ اجمیری کا عشق بھی جانتا ہوں، غوث الاعظم کا عشق بھی جانتا ہوں، امام ابو حنیفہ کا عشق بھی جانتا ہوں، امام شافعی کا عشق بھی جانتا ہوں، تمام عاشق کے عشق کو جانتا ہوں، لیکن تمام عاشق عشق جمع کیا جائے سب کا عشق کم ہے، اکیلے صدیق کا مجھ نبی سے عشق زیادہ ہے۔ جب عشق زیادہ ہے تو ایمان کا وزن زیادہ ہے۔ پتہ چلا ایمان وزنی ہوتا ہے تو حب رسول کی وجہ سے، جتنا محبت رسول میں اضافہ ہوگا اتنا ایمان وزنی ہوگا، جتنا محبت میں کمی آئے گی ایمان کا وزن کم ہوگا۔ محبت مصطفیٰ کسی اور سے کم ہے تو ایمان رخصت ہو جائے گا، ایمان کا وزن بڑھتا ہے محبت مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا صدیق کو حضور سے محبت تھی، دو چار حدیثیں اندازہ لگا کیسی محبت۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب علی من دنیاکم ثلاث، مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، تمہاری دنیا سے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ حبب علی من دنیاکم، مجھ نبی کو تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے تمہارے راول پنڈی کے پھل، اخروٹ، میوہ جات مجھے بہت پسند ہے، تمہاری راول پنڈی، پتہ چلا بولنے والا راول پنڈی کا نہیں کسی اور شہر کا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے جناب تمہارے وزیر آباد کے چاقو مجھے بڑے پسند ہیں، پتہ چلا جو بولنے والا ہے وہ وزیر آباد شہر کا نہیں، اگر وزیر آباد کا تو تمہارا وزیر آباد نہ کہتا۔ اگر جو یہ کہے تمہارے لاہور کی ٹافیاں مجھے پسند ہیں، پتہ چلا وہ لاہور کا نہیں کسی اور شہر کا ہے۔ جو کہ تمہارے ساہیوال کے بسکٹ مجھے پسند ہیں، پتہ چلا وہ ساہیوال کا ہوتا تو تمہارا ساہیوال نہ کہتا، وہ کسی اور شہر کا۔ جو یہ کہ تمہارے ملتان کا حافظ کا سون حلوہ مجھے پسند ہے، پتہ چلا وہ ملتان کا نہیں کسی اور شہر کے رہنے والے۔ جو یہ کہے تمہارے احمد پر شرقیہ کے مٹی کے برتن مجھے پسند ہیں، پتہ چلا وہ بولنے والا احمد پر شرقیہ کے شہر کا نہیں، وہ کسی اور شہر کا۔ جو کہ تمہارے جام پور شہر کی لکڑی کا کام مجھے پسند ہے، تمہارا جام پور، پتہ چلا وہ جام پور کا نہیں کسی اور شہر کا۔ جو یہ کہ تمہارے نواب شاہ کا کیلا مجھے بڑا پسند ہے، تمہارے نواب شاہ کا، پتہ چلا وہ نواب شاہ کا نہیں کسی اور شہر کا۔ جو کہ تمہارے حیدرآباد کی چوڑیاں مجھے پسند ہیں، پتہ چلا وہ حیدرآباد کا نہیں کسی اور شہر کا ہے۔ جو یہ کہ تمہارے پاکستان کے فصلات مجھے پسند ہے، پتہ چلا وہ پاکستان کا نہیں کسی اور ملک کے رہنے والا ہے، کہتا تمہارے پاکستان۔
اب نبی پاک کی زبان کے الفاظ سنیے. حضور تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. علامہ اقبال کی روح تلا پٹھی. اقبال نے کہا مولانا اور بھی دان محدث مفسر ذرا نبی کے فرمان کو دیکھ. اگر حضور دنیا کی پیداوار ہوتے تو تمہاری دنیا کا لفظ استعمال نہ فرماتے. بود در دنیا و از دنیا نہ بود. حضور دنیا میں تو آئے ہیں, دنیا میں سے نہیں, کسی اور ملک سے نہیں. یہ دنیا کے رہنے والے ہیں. لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی سمجھا, لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی سمجھا. مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلے. نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ, نہ مقام چون و چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. آقا نے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند. خوشبو مجھے پسند, بیوی کی طرف توجہ پسند, میری آنکھ کی ٹھنڈک صلات میں ہے. میں نماز پڑھوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. کوئی امتی میری آنکھ کو ٹھنڈا کرنا چاہے نماز پڑھے. صلات بمانے نماز, صلات کا معنی درود بھی ہو سکتا ہے. جب میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہے میرا درود و سلام پڑھے, مجھ پہ صلات و سلام پڑھے, میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. ساتھ بیٹھے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کی آقا آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. مجھے 3 چیزیں یہ پسند ہیں. النظر الی وجہک, میری نظر ہو آپ کا چہرہ انور ہو, بس دیکھتا نہیں. النظر الی وجہک, مجھے ابوبکر کو نمبر اول یہ چیز پسند ہے میری نظر ہو اور محبوب کا چہرہ انور ہو. دوسری چیز مجھے پسند ہے میرا مال ہو, آپ پہ قربان ہو, آپ پہ فدا ہو, جھاڑو دے دوں کچھ نہ بچے, سب تیرے نام پہ قربان محبوب. تیسری چیز مجھے پسند ہے میری بیٹی ہو, آپ کی بیوی بن جائے. ساتھ میں فاروق اعظم تشریف فرما تھے. عرض کی آقا آپ نے 3 چیزیں پسند کی, صدیق نے 3 چیزیں پسند کی, مجھ عمر کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں. الصحبت لاولیاء اللہ, اللہ کے دوستوں کی صحبت نصیب. والقہر لأعداء اللہ, اللہ رسول کے دشمن ہوں, قہر بساؤں, کوڑے برساؤں, کیسا رب رسول کا گستاخ. تیسری چیز مجھے پسند ہے والحفظ لحدود اللہ, اللہ کی حدود ہوں, پہرا میرا ہو. دیکھو کون قرآن شکنی کرتا ہے, کون نظام مصطفیٰ کی مخالفت کرتا ہے, اس کو چلا کے دکھاؤ. بکری اور بھیڑیا ساتھ چلیں, حدود کی حفاظت کرو. ساتھ میں عثمان غنی تشریف فرما تھے. عرض کی آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند. افشاء السلام واطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام. واقف غیر واقف مسلمان کو سلام کروں, واقف غیر واقف کو کھانا کھلاؤں. پچھلی رات ہو, لوگ سو رہے ہوں اور میں تہجد کی نماز پڑھوں. موج عثمان کو یہ 3 چیزیں پسند. ساتھ میں بیٹھے تھے مرشد ولی گر علی, اللہ میں ہر خفی و جلی, حلال مشکلات کلی, ولی گر مرشدنا مولا علی رضی اللہ تشریف فرما تھے. عرض کی آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند. الضرب بالسیف, سامنے ہو لشکر کفار, ادھر ہو حیدر کرار, میرے ہاتھ میں ہو تلوار, نام جس کا ذوالفقار, کافروں کی گردنیں اڑا کے دکھاؤں, مرہب کو فنار وسکر کر کے دکھاؤں. یہ بھی مجھے پسند. وصام بالسیف, روزے ہوں مگر سردی کے نہ, باد و بارانہ, ٹھنڈی ہوا نہ, سورج حدت دکھا رہا ہو, عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں, لب خشک ہوں, نہایت گرمی کا روزہ ہو, مجھے علی کو پسند ہے. واکرام الضیف, مہمانوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں, میں علی ان کی عزت کر رہا ہوں, ہاتھ دھلاؤں, کھانا کھلاؤں, ان کی عزت کروں. یہ 3 چیزیں مجھے پسند. یہ گفتگو ہوئی ہے مدینہ منورہ میں, سپیکر پہ نہیں, ٹی وی اسٹیشن پہ نہیں, ریڈیو اسٹیشن پہ نہیں, فون پہ نہیں,
چیکس پہ نہیں، مدینے میں گفتگو ہوئی، 7 آسمانوں کے پاس جبریل سدرہ پہ بیٹھے تھے، یہ آوازیں سن لی۔ دربان تو مدینے کی آواز سن لیتا ہے، مدینے کا آقا تیری آواز نہیں سن سکتا؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ترمذی شریف کی حدیث پڑھ دوں، درس حدیث ہے، حدیثوں کی بارش کر دوں۔ حضور نے فرمایا ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم مل جل کے بھی نہیں دیکھ سکتے، جو کچھ میں مصطفیٰ سنتا ہوں تم ساری دنیا کے لوگ سارے اوضاع آلات سمیت بھی وہ باتیں نہیں سن سکتے کہ میں مصطفیٰ سنتا ہوں۔ حضور کی قوت و سامع کے برابری کون کر سکتا؟ سدرہ سے اتر کر جبریل مدینے میں آ گئے۔ حضور انتخاب ہو رہا تھا، میں سدرہ پہ بیٹھا تھا، میں نے یہ آوازیں سن لی، میں بھی عرضی پیش کرنے کے لیے، مجھ جبریل کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ارشاد الضالین، گمراہوں کو راستہ بتاؤں یہ بھی مجھے پسند، اعانت المساکین، مسکینوں کی مدد کروں یہ بھی مجھے پسند، اور محانست کلام رب العالمین، محب کا پیغام محبوب تک پہنچاتا رہوں، بس آتا رہوں اور جاتا رہوں، یہ بھی مجھے پسند، بڑا مزہ آتا ہے۔ جبریل واپس گئے، رب جلیل نے فرمایا جبریل اپنا ووٹ دے کے آئے، میرا ووٹ بھی دے کے آئے۔ میرے حبیب سے کہا مجھ خدا کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، دم العاصین، گناہگار گناہ کر کے جب نادم شرمسار ہوتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ گناہگار کے آنسو مجھ رب کو بہت پسند ہے۔ وعذاب المذنبین غیر التائبین، جو گناہ کرے توبہ نہ کرے اس کا رگڑا دوں، اس کو عذاب دوں، یہ بھی مجھے پسند ہے۔ دعا المضطرین، پریشان دکھ درد والا انسان جب دل کی گہرائی سے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا بھی مجھے بڑی پسند آتی ہے، کیونکہ وہ غفلت سے نہیں مانگ رہا، وہ دل کی گہرائی سے مانگتا ہے، اس کی دعا مجھے پسند ہے۔ حدیث ایک حد تک مکمل کر لی، حوالے میرے پاس موجود ہیں، حافظ عسقلانی جیسے حافظ الدنیا کے حوالے بھی ساتھ ہیں۔ میں صرف ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، متوجہ ہوں گے؟ توجہ فرمائیں گے؟ حضور کے انتخاب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پر انتخاب کا حق صدیق اکبر کو ملا۔ صدیق اکبر نے دیکھا انتخاب کے باغ میں نیکوں کی صحبت بھی ہے، بڑی اچھی چیز ہے، میں ضرور اختیار کروں گا۔ رب رسول کے دشمن پہ کوڑے برساؤں، بڑی اچھی شے ہے، میں خود کروں گا۔ مانعین زکوٰۃ سے جہاد بھی کروں گا، یہ کام میں بھی کروں گا۔ شریعت کے قانون نظام مصطفیٰ کو جاری کرنا، میں خود صدیق جاری کروں گا، یہ بھی بات پسند ہے مجھے، یہ کروں گا۔ واقف ہے واقف کھانا کھلاؤں گا، پچھلا تہجد بھی ضرور پڑھوں گا، مہمان کی عزت بھی کروں گا، جہاد بھی کروں گا، گرمی کے روزے بھی رکھوں گا، سیدھا راستہ بھی بتاؤں گا، مسکین کی مدد بھی کروں گا، کئی غلاموں کو ظالموں کے پنجے سے نکال کے آزاد کروں گا، کئی افراد کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ذمے لگاؤں گا، یہ ساری نیکیاں کروں گا۔ اس باغ انتخاب کے باغ میں سارے گل موجود ہیں، لیکن اے نماز تو کہاں، تہجد تو کہاں، مہمان نوازی کہاں، جہاد کہاں، دیدار مصطفیٰ کا۔ ہر نیکی کو چیک کیا صدیق نے، ہر نیکی کا وزن کم پایا، دیدار مصطفیٰ کا وزن زیادہ پایا۔ تمام پھولوں سے اعلیٰ پھول جو تھا وہ صدیق نے چن لیا کہ النظر الی وجہ کا، باقی نیکیاں ضرور کروں گا، تم بھی کرو میں بھی کروں گا،
جو چیدہ گل تھا صدیق کہتا میں نے اٹھا لیا، اس کے برابر کوئی نیکی ہو نہیں سکتی، میری نظر ہو اور آپ کا چہرہ انور ہو، ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہے، جی بھرتا ہی نہیں، دل سیراب ہوتا ہی نہیں، چشم معذاق کے سرخ ڈورے ہوں، رخ والضحا ہو، در ادن کے موتی ہوں، حریم کت کی پتیاں ہوں، چشم معذاق ہو، ابرو کے اشارے ہوں، زلف واللیل کا پیچ و خم ہو، علم نشرہ کا سینہ ہو، ید اللہ ہی ہاتھ ہو، عرش کے پار چلنے والے قدم ہوں، صورت بھی دیکھتا رہوں، سیرت بھی دیکھتا رہوں، حسن میں مست ہو جاؤں، جی بھرتا ہی نہیں۔ پسندیدہ چیدہ گول جو تھا صدیق نے اٹھا لیا۔ آج نمازی بن سکتے ہو، روزے دار بن سکتے ہو، حاجی بن سکتے ہو، غازی بن سکتے ہو، مجاہد بن سکتے ہو، شہید بن سکتے ہو، صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی کے پلے میں ایک نیکی یہی ہے کہ عشق کی آنکھ اور محبوب کا چہرہ، اس نیکی کے برابر کوئی نیکی نہیں۔ کچھ صحابی ایسے بھی ہیں، بعض فجر کے بعد مسلمان ہوئے، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، نہ سبحانک اللہم یاد کیا، نہ سبحان رب العظیم یاد کیا، ایک رکعت بھی ان کے پلے میں نہیں۔ اس صحابی کے برابر بھی کوئی غوث قطب نہیں ہو سکتا۔ جس صحابی نے ایک لمحہ حضور کو دیکھا، اس کے برابر دنیا کے غوث قطب نہیں ہو سکتے۔ صدیق نے ایک دن حضور کو دیکھا، ایک رات حضور کو دیکھا، ایک مہینہ حضور کو دیکھا، ایک سال حضور کو دیکھا، دن میں دیکھا، رات کو دیکھا، صبح کو دیکھا، شام کو دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، ہجرت میں دیکھا، اور غار میں بھی دیکھا، مزار میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور قیامت کو چل کے دیکھنا، کوئی کسی کو دیکھے گا، کوئی کسی کو دیکھے گا۔ صدیق نہ حور کی طرف دیکھے گا، نہ قصور و محلات کی طرف دیکھے گا، صدیق جو بھی دیکھے گا رخ مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ تو ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اتنا حضور کے دیکھنے کا شوق ہے، عزت والے مہمان حضور کے پاس ہے، تم صدیق گھر میں لے جاؤ، ان کے کھانے کا انتظام تمہارے ذمہ۔ مہمانوں کو گھر لے گئے، بیوی سے کہا کھانا پکا کے کھلا دینا۔ بیوی نے کہا تم کہاں جاتے ہو؟ کہا جتنا وقت کھانا پکے گا میں ہجر مصطفیٰ میں رہوں، نبی کی جدائی میں رہوں۔ مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ میں حضور کے دیدار کے بغیر گزارا کروں؟ کھانا پکا کے کھلا دینا، میں یہی وقت محبوب کا دیدار کرتا رہوں۔ حضور کے وصال کا وقت قریب تھا، بیمار تھے، میں صدیق کو کہوں میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا میرے ابا نرم دل ہیں، آپ کی جدائی میں گر نہ جائیں، بے ہوش نہ ہو جائیں۔ فاروق اعظم مضبوط دل والے ہیں، ان کو امامت کے لیے مکلف فرما دیں۔ میں نہیں، عمر کی باری بعد میں آئے گی، میرے مصلی کا حقدار یہی ہے۔ سیدھی کے بعد نماز پڑھانے لگ گئے، حضور کے منبر مصلی کے وارث ہو گئے حضور کی موجودگی میں۔ ایک دن صدیق وضو فرما رہے تھے، عمر پہلے آ گئے، صحابہ نے کہا عمر حضرت عمر تم نماز پڑھا دو، تو حضرت عمر نے نماز پڑھانی شروع کی۔ عمر کی قرات کی آواز ریاض الجنہ سے اٹھی، حضور کے حجرے میں گئی، حضور نے اپنے کانوں سے عمر کی قرات سنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور بستر پہ بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تو اٹھ بیٹھے، لالا نہیں نہیں عمر نہیں، عمر کی باری بعد میں آئی، یہ صدیق کی باری ہے، اس کو ہٹاؤ مصلی سے، صدیق کو کھڑا کرو۔ کیا بتا رہے تھے حضور؟ ایک دن نماز پڑھنے صدیق پر، فردی نماز، بدری احدی صحابہ موجود ہیں، ریاض الجنہ میں جب نماز پڑھی جاتی ہے، بہت سے حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، ریاض الجنہ بیت کا وہ ٹکڑا یہ مسجد نبی میں ہے، سفید ستون والا حصہ، منہ ہوتا ہے جنوب کی طرف، حضور کا حجرہ ہے مشرق کی طرف۔ میں یوں نہیں کہتا کہ الٹے ہاتھ کی طرف، نہیں نہیں، حضور کا حجرہ تھا دل والی طرف، دل بھی اس طرف، دل بر بھی اس طرف۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا نقشہ یہ ہے کہ سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے، منہ قبلے کی طرف ہے، دل بھر کی طرف ہے، فرد خدا کے دورے۔
حضور بستر علالہ سے اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ کھولا جو ریاض الجنہ کی طرف کھلتا ہے۔ صدیق وغیرہ عشاق کے کان لگے ہوئے تھے محبوب کے دروازے پہ، ادھر ایاک نعبد ایاک نستعین، کان محبوب کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم، کان محبوب کے دروازے کی طرف۔ جب دروازے کھلنے کی آواز آئی تو صدیق اور دیگر عشاق نے نماز کی حالت میں قبلے سے منہ موڑا، حضور کی طرف منہ کر لیا۔ کعبے سے منہ موڑا، کعبے کے کعبے کی طرف رخ کر دیا، کعبہ گھر کی طرف۔ تفسیر حلمانی مطبوعہ امدادیہ ملتان، اب تو کاٹ دیا، پہلے چھپی ہے نئے دن کٹ وٹ ہو رہی ہے، پہلے چھاپ چکے پتہ نہیں چلا۔ اس میں موجود ہے تفسیر حلمانی، علامہ آلوسی بغدادی سید کریم کی عربی میں بہترین تفسیر لکھی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے جسم کا قبلہ بیت اللہ ہے، کہ روح اور دل کا قبلہ میں اللہ ہوں، وہ قبلتی انت، مجھ اللہ کا قبلہ تو مصطفیٰ ہے۔ تیرے جسم کا قبلہ بیت اللہ، کہ روح اور دل کا قبلہ میں اللہ، مجھ اللہ کا قبلہ تو رسول اللہ۔ جتنا پڑا حضور اللہ کا قبلہ ہے، گھبرائیں نہیں، پچھتانے کی بات نہیں۔ قبلے کا معنی جس کی طرف توجہ ہو، جس کی طرف منہ ہو، جس کی طرف توجہ ہو۔ حضور کے جسمی توجہ بیت اللہ کی طرف، نبی کے دل اور روح کی توجہ اللہ کی طرف، اللہ کی توجہ رسول اللہ کی طرف۔ کعبے کے کعبے کی طرف ہو گیا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے ان کے کانوں میں محبوب کے دروازے کھلنے کی آواز نہ آ سکی، وہ نماز میں مست ہیں، قبلے کی طرف ہے۔ جنہوں نے پہلے حضور کو دیکھ لیا ان صاحب نے کیا کیا، ہاتھ چھوڑ دیے، الٹے ہاتھ سے تالی بجانی شروع کر دی۔ مسجد نبوی شریف میں، ریاض الجنت میں، میں صحابہ کی ترجمانی کروں، گھبرانے کی بات نہیں، تصفیق صحیح بخاری شریف، الٹے ہاتھ سے تالی بجانی شروع کر دی۔ کیوں؟ بول تو نہیں سکتے نماز نہ ٹوٹ جائے، اور ہمارے بھائیوں قبلے کی طرف کیا ہوا ہے، قبلے کا قبلہ تو ادھر آیا ہوا ہے۔ تالی بجا کے ان صحابہ کو محبوب کے چہرے دیکھنے کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ قبلے سے منہ مڑ گیا، سینہ پھر گیا، ہاتھ چھوٹ گئے، تالی بجا رہے ہیں۔ محبوب کو دیکھ کے مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں، غوث و کتبوں کے سردار صحابہ کرام، بدری عہدی صحابہ تالی بجا رہے الٹے ہاتھ سے، کہ ادھر نہ دیکھو ادھر دیکھو، کعبے کا کعبہ ادھر آیا ہوا ہے۔ تو ان کو متوجہ کیا حضور کی طرف۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اتنا بتی مشرک بن گئے، خدا کی نماز میں بھی میرا خیال، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن فإنہ یراک، اللہ کی عبادت کرو کسی اور کا خیال نہ آئے۔ خدا کی نماز پڑھتے ہو، یہی تم نے دین سیکھا ہے، خدا کی نماز پڑھتے میرا خیال ہے، میرے دروازے کی طرف کان لگے ہوئے ہیں، کعبے سے منہ مڑ کے میرا چہرہ دیکھتے ہو، اوروں کو متوجہ کرتے ہو، تالیاں بجاتے ہو مسجد نبوی میں۔ اتنا مشرک بن گئے، اتنا غالی بن گئے، اتنا مجھ سے محبت۔ اللہ کی قسم کوئی لفظ نے اس قسم کا نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی نئے سرے سے شروع کرو، فرمایا نماز ہے جاری رکھو۔ یہ ہے مصطفیٰ کے دیکھنے کا شوق، خدا کی نماز میں بھی محبوب کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔